أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. ایک صلوات پڑھیں محمد حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران اسیران کربلا اور پرساداران امام حسن عسکری علیہ السلام بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید و بتوفیق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ اس صدقانہ شبیر و صفدر مرحوم میں اس برس سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے جو گفتگو کا سلسلہ کل شب سے جاری و ساری ہوا، آج یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے. اور جو حضرات کل ہی سے ان مجالس میں تشریف فرما تھے ان کے اذہان میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ میں نے اس عنوان کے لیے سورہ قمر کی جس 15ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ اس آیت کے ذریعے اللہ تمام صاحبان ایمان کو، تمام قاریان قرآن کو ایک دعوت نصیحت دے رہا ہے. لیکن یہ نصیحت کی دعوت ذکر نعمات کے بعد نہیں ہے، یہ نصیحت کی دعوت ذکر عذاب و عتاب کے بعد ہے. میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ قرآن میں اللہ نے نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے اور قرآن میں مسلسل عذابوں کا اور عتابوں کا ذکر بھی ہوا ہے. کہیں جناب نوح کی قوم پر عذاب کا ذکر ہے، کہیں جناب شعیب کی قوم کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہے، کہیں قوم لوط کے اوپر عذاب کے آنے کا ذکر ہے، کہیں قوم عاد کے اوپر عذاب کے نازل ہونے کا ذکر ہے. مسلسل قرآن میں عذاب و عتاب کا ذکر بھی ہے. جیسے قرآن میں نعمتوں کا ذکر ہے، سورہ رحمان میں مسلسل نعمات کا ذکر ہوا اور سورہ رحمان میں نعمات کے ذکر کے بعد ایک آیت ایک فقرے کی شکل میں مسلسل ہے. نعمتوں کے تذکرے کے بعد بار بار سورہ رحمان میں پوچھا جا رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. تو جیسے قرآن میں سورہ رحمان میں مسلسل ایک سوال ہو رہا ہے کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، ویسے ہی سورہ قمر میں بھی یہ آیت جس کو میں نے تلاوت کیا، یہ فقرہ بھی کئی مرتبہ آ رہا ہے. اور عذاب کے ذکر کے بعد یہاں بھی ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزوں، جیسے نعمتوں کے ذکر کے بعد سوال ہو رہا ہے، ویسے ہی عذاب کے ذکر کے بعد بھی ایک سوال ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. اس کا مطلب قرآن میں عذاب و عتاب کا ذکر صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، نصیحت کے لیے ہے کہ ہم عذاب کا ذکر پڑھنے کے بعد غور کریں کہ آخر اللہ کی جانب سے عذاب کیوں آتا ہے. اس لیے کہ یہ سوال قابل غور ہے کہ اللہ کی جانب سے عذاب و عتاب کیوں نازل ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ قہار و جبار بھی ہے، لیکن اس نے قرآن میں جتنا ذکر
اپنی رحمت کا کیا ہے، اتنا ذکر اپنی قہاریت کا نہیں کیا ہے، اتنا تذکرہ اپنی جباریت کا نہیں کیا ہے۔ اس نے سب سے زیادہ اپنی جس صفت کو بیان کیا وہ صفت رحمت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتوں میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو سب سے زیادہ قرآن میں موجود بھی ہے، اور وہ آیت ایسی ہے کہ جو سب سے مشہور آیت بھی ہے، اور نگاہ قدرت میں سب سے محبوب آیت بھی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سب سے مشہور آیت بھی ہے، اور نگاہ قدرت میں دیکھیے تو سب سے محبوب آیت بھی ہے، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے۔ سنیے گا، ہمارے قبلہ بھی آج ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرمائے۔ گفتگو کا آغاز کل ہی سے ہو چکا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، اور یہ سب سے زیادہ مشہور آیت ہے۔ اس کے مشہور ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کلمہ گو ہے مگر اس نے زندگی میں کبھی قرآن کی تلاوت کرنے کی زحمت نہیں اٹھائی۔ ایک کلمہ گو ہے مگر کبھی اس نے تقدس قرآن کو دیکھتے ہوئے قرآن کو چھونے کی ہمت بھی نہیں فرمائی۔ فرما رہے ہیں آپ، ایک ایسا شخص جس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، جس نے قرآن کی تلاوت کی ہی نہیں، وہ بھی قرآن کی کسی آیت سے واقف ہو یا نہ ہو، اس آیت سے فرما رہے ہیں ضرور واقف ہے۔ یہ اس آیت کے مشہور ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس آیت کے محبوب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ جگہ جس آیت کو ملی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ چنانچہ 114 سوروں میں 113 سوروں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اس آیت کے اوپر زور دیا گیا، اور سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاکید کی گئی، یہاں تک عزیزوں کہ تمام تر آیتوں میں اس آیت کو مومن کی علامت قرار دیا گیا۔ چنانچہ یہ اشرا ہمارے آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے۔ میں چاہتا ہوں ان کی ایک حدیث سناؤں کہ 11ویں امام نے مومن کی 5 علامتیں بیان کی ہیں، جس میں مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو 51 رکعت نماز کا پابند ہوتا ہے۔ 17 کی بات نہیں ہے، قبلہ بیٹھے تصدیق فرمائیں گے، 51 رکعت کا پابند ہوتا ہے۔ 17 رکعت تو واجب ہیں، اس کے علاوہ نماز شب ہے، اور نوافل کی نمازیں ملائیے تو وہ 51 رکعت ہوتی ہے۔ فرمایا مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز کا پابند ہوتا ہے۔ فرمایا مومن کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خاک کربلا پر خاک پر سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا مومن کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ داہنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے۔ چوتھی مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ زیارت 40 کا پابند ہوتا ہے۔ اور فرمایا 5ویں علامت یہ ہے کہ مومن کی 5ویں پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بآواز بلند پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ غور فرمائیے گا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی ہے۔ سب سے زیادہ زور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر دیا گیا ہے۔ اب عزیزوں، سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر زور دینے کا سبب کیا ہے؟ اب سنیے، گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو اس کے 2 سبب ہیں، ایک ظاہری سبب ہے اور ایک باطنی سبب ہے۔ سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تاکید کی گئی، تو اس کا ظاہری سبب یہ ہے کہ اگر بصارت کے ساتھ بصیرت پیدا ہو جائے تو اس بسم اللہ میں جو بے کا نقطہ ہے وہ نقطہ نظر نہیں آئے گا، مولا علی کا قصیدہ نظر آئے گا۔ یہ ہے ظاہری سبب۔ اب باطنی سبب یہ ہے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا، وہ ہے صفت رحمت۔ توجہ سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک صفت ہے، اس صفت کا نام ہے صفت رحمت، مگر ایک صفت کا ذکر ایک لفظ کے ذریعے نہیں کیا گیا۔ بھائی ذرا میرے ذہن کے قریب آئیے گا، ایک صفت کا ذکر 2 لفظوں کے ذریعے کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 لفظ رکھے گئے، رحمان
اور رحیم، صفت ایک ہے مگر لفظ دو رکھے گئے، رحمان اور رحیم۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے اپنی صفت قدرت بھی بیان کی اور مسلسل بیان کی، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صلوات بھیجے محمد علیہ میں ایک سننے والی صلوات پڑھے محمد بھائی، پوری توجہ سنیے گا۔ یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ صفت قدرت کا بیان ہے، مگر ایک لفظ کے ذریعے۔ اپنے کو قدیر کہا، قادر و قدیر نہیں کہا۔ اللہ نے صفت قدرت بیان کی تو قدیر کہا ہے، قادر و قدیر نہیں کہا۔ جب صفت علم بیان کی تو علیم کہا، عالم و علیم نہیں کہا۔ بھائی جتنی صفتیں بیان کی ایک لفظ کے ذریعے، مگر جب صفت رحمت بیان کی تو دو لفظوں کے ذریعے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ اپنی صفت رحمت پر زور دیا تاکہ گناہ کرنے کے بعد انسان مایوس نہ ہو اور ذہن میں یہ یقین رکھے کہ اللہ عذاب کے دروازے بعد میں کھولتا ہے، رحمت کا دروازہ پہلے کھول دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بھائی سنیے گا عزیزان گرامی، بڑا اہم موضوع ہے، انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھتی جائے گی، آپ کی توجہ حاصل ہوتی جائے گی، لیکن آج کی گفتگو بہت اہم ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ اپنی صفت رحمت پر زور دیا۔ ایک دلیل اور موجود ہے، بھائی اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، مگر قرآن میں آپ کو سورہ قہار نہیں ملے گا، قرآن میں آپ کو سورہ جبار نہیں ملے گا، ملے گا تو سورہ رحمان ملے گا۔ تو جو ہمارے یہاں یہ سب سے زیادہ اللہ نے اپنی رحمت پر زور دیا، اپنی رحمت کی طرف متوجہ کیا اور ایک پیغام دیا کہ عذاب بھی من اللہ ہوتا ہے، عذاب بھی اللہ ہی کی جانب سے آتا ہے، مگر اللہ کو عذاب دینا پسند نہیں ہے۔ تو جو سنیے گا، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ کو رحم کرنا پسند ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنا پسند ہے، اسے عذاب بھیجنا پسند نہیں۔ بھیجتا ہے عذاب، مگر عذاب بھیجنا اسے پسند نہیں ہے، اسے رحم کرنا پسند ہے، عذاب دینا پسند نہیں۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ شریعت میں حکم نکاح بھی ہے اور شریعت میں حکم طلاق بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بھائی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ شریعت میں حکم نکاح بھی ہے اور شریعت میں حکم طلاق بھی ہے۔ بھائی اللہ کو نکاح کرنا پسند ہے، طلاق دینا پسند نہیں ہے۔ بھائی صلوات بھائی بھیجے محمد علیہ محمد۔ پوری توجہ رکھیے گا، اللہ کو نکاح، بندے نکاح کریں یہ پسند ہے، طلاق دینا پسند نہیں ہے۔ طلاق کی اجازت ہے مگر طلاق دینا پسند نہیں ہے۔ توجہ سنیے گا، آپ دلیل مانگیے تو دلیل یہ ہے کہ نکاح کے لیے تو سینکڑوں حدیثیں مل جائیں گی۔ چھوٹے بھائی سن رہے ہیں آپ؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھے۔ سنیے گا بھائی، نکاح کے لیے آپ کو سینکڑوں حدیثیں ملیں گی کہ جو نکاح کرے اسے اتنا ثواب، جو کسی غریب لڑکی کی نکاح میں مدد کرے اسے اتنا ثواب، جو کسی غریب لڑکے کے مہر کا انتظام کر دے اسے اتنا ثواب۔ بھائی نکاح کے لیے آپ کو حدیثیں ہی حدیثیں ہیں، مگر آپ نے کوئی حدیث سنی ہو تو مجھے بھی سنائیے، کوئی حدیث پڑھی ہو تو مجھے بھی پڑھائیے کہ جو طلاق دے اسے اتنا ثواب اور جو طلاق دلوائے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، بڑی اہم گفتگو ہے۔ بھائی نکاح کے لیے حدیثوں پہ حدیثیں ہیں، طلاق کے لیے آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ طلاق کی اجازت ہے کہ ایک وسط کنڈیشن آ جائے کہ اب اس کے بعد سارے دروازے بند ہیں، صلحوں کے راستے بند ہیں، تب بالکل ایک آخری منزل ہے جس میں طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں آتا، نکاح پسند آتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، رحم کرنا پسند ہے، عذاب دینا پسند نہیں ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، اللہ کو نکاح پسند ہے، طلاق پسند نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ طلاق ہے، سورہ تحریم ہے، اور اللہ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کے
دو ازواج کے سلسلے میں کہا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. یہ قرآن ہے، میرا بیان نہیں ہے، یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے. کہا جا رہا ہے ان دو عورتوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. بھائی قرآن کا دعویٰ یوں ہی تھوڑی ہے کہ ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے. اب اگر اس آیت کو جس پہ دل کے ٹیڑھے ہونے کا ذکر ہے غور سے پڑھیے تو یہ ECG رپورٹ موجود ہے. حکم دیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ طلاق دے دیں گے تو ہم ان سے بہتر بیویاں دیں گے. اگر آپ طلاق دے دیں تو ہم ان سے بہتر بیویاں دیں گے. ابھی آپ کی خاموشی ٹوٹے گی. نبی کو اللہ نے اختیار طلاق دیا ہے، حکم طلاق نہیں دیا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ذرا بیدار ہو کے سنیے گا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. نبی کو حکم طلاق نہیں دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ اگر آپ طلاق دے دیں. یہ نہیں کہا کہ فوراً طلاق دے دو، کہ اگر آپ طلاق دے دیں. طلاق کا اختیار دیا، حکم نہیں. حالانکہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم بھی دیے ہیں اور وہ حکم آپ اچھی طرح جانتے ہیں. طلاق کا اختیار دیا مگر حکم نہیں، لیکن اہل بیت کی مودت کا حکم دیا. کیا سننا ہے آپ؟ اختیار نہیں. یہ نہیں کہا کہ چاہے اہل بیت سے محبت کرو چاہے نہ کرو، چاہے سوال محبت کرو چاہے نہ کرو، اہل بیت کی مودت کے لیے حکم دیا ہے. خدا کے لیے میری طرف متوجہ ہوئیے گا، اختیار نہیں. ارے سب سے بڑھ کے مولا علی کی ولایت کے لیے اختیار نہیں دیا کہ چاہے علی کا اعلان کرو چاہے نہ کرو، چاہے من کن تو مولا کہو چاہے نہ کہو، چاہے اعلان ولایت پہنچاؤ چاہے نہ پہنچاؤ. وہاں اختیار نہیں دیا گیا، وہاں کہا گیا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اہل بیت کی مودت کے لیے اختیار نہیں دیا ہے کہ چاہے اہل بیت کی مودت کے لیے سوال کرو چاہے نہ کرو. وہاں حکم ہے قل لا اسألکم، میں کوئی سوال ہی نہیں کرتا. مولا علی کی ولایت کے لیے اختیار نہیں ہے، وہاں حکم ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. سب سے بڑھ کے خیبر کے میدان میں مسلمانوں کا 40واں ہونے والا تھا تو نبی کو اختیار نہیں دیا کہ چاہے علی کو بلاؤ. ارے کیا سنا ہو، چاہے علی کو نہ بلاؤ، وہاں حکم دیا گیا کہ نادے علیان مدر العجائب. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیے گا ایک عجب نتیجہ پیش کرنا. مولا علی کو پکارنے کا اختیار نہیں دیا، چاہے علی کو پکارو چاہے نہ پکارو. وہاں حکم دیا گیا نادے علیان مظہر العجائب، پکارو اس علی کو جو مظہر ہے عجائب کا. اتنی خاموشی سے نہ سنیے. ابھی آپ سن رہے تھے میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نادے علی نے سارا علاقہ بچا لیا. صلوات بھیجے محمد و آل. کہا گیا نادے علی، علی کو پکارو. اب یہ بات یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا. مولا علی کو پکارنے کے لیے لفظ رکھا گیا ندا، ناد. کیا لفظ رکھا گیا؟ ناد. ناد بھی پکارنے کو کہتے ہیں. اب قرآن میں سورہ جمعہ ہے، اذان بھی عربی لفظ ہے اور قرآن میں لفظ اذان بھی آیا ہے. وہ اذان من اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی اذان، لفظ اذان بھی آیا ہے. ساری نمازیں اہم ہیں مگر نماز جمعہ سب سے اہم مانی جاتی ہے. تو جب نماز جمعہ سب سے اہم ہے تو نماز جمعہ کی اذان سب سے اہم ہے. تو جو ہمارے یہاں بھائی قبلہ بیٹھے، جمعہ پڑھانے والے بیٹھے، سورہ جمعہ میں جب نماز جمعہ کا ذکر ہوا تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو، وہاں کہا گیا جب جمعے کے لیے ندا دی جائے. ارے کیا سنایا؟ وہاں کہا گیا جب جمعے کے لیے ندا دی جائے. بھائی جمعے کی اذان کو ندا کہا، علی کو پکارنے کو ناد علی کہا.
کیا سنایا بھائی؟ جمعے کی اذان کو ندا کہا، علی کو پکارنے کو ناد علی کہا، سمجھایا جس کے ذریعے نمازیوں کو بلایا جائے وہ ندا ہے، جس کے ذریعے علی کو بلایا جائے۔ صلوات بھی پڑھے محمد و آل احمد۔ سنیے اذان کی پوری توجہ چاہتا ہوں آپ۔ یہ بات کہاں تک پہنچی؟ طلاق کا اختیار دیا، حکم نہیں، لیکن مولا علی کی مودت کے ولایت کے لیے حکم دیا۔ ہمارے نوجوان خاص کر کے سنیں، اب تک کی گفتگو کا نتیجہ ہے، وہاں حکم ہے، اختیار نہیں۔ اہل بیت کی مودت کے لیے حکم ہے، اختیار نہیں۔ ناد علی کے لیے حکم ہے، اختیار نہیں۔ اب حکم میں قبلہ شعیب صاحب، حیدر بھائی، مولانا تہذیب صاحب، حکم میں اور اختیار میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حکم اور اختیار میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اللہ اختیار کہاں دیتا ہے اور حکم کہاں دیتا ہے؟ تو اختیار اور حکم کا فرق یہ ہے کہ جہاں بندوں کی پسند ہو وہاں اختیار دیا جاتا ہے۔ سب سے قیمتی بات ہے، جہاں بندوں کی پسند ہو باقر بھائی وہاں اختیار دیا جاتا ہے، جہاں خدا کی پسند ہو وہاں حکم دیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی مودت خدا کو پسند ہے، حکم دیا۔ مولا علی کی ولایت خدا کو پسند ہے، حکم دیا۔ مولا علی سے مدد مانگنا خدا کو پسند ہے، حکم دیا۔ مگر طلاق بندوں کی پسند ہے، وہاں حکم نہیں دیا، وہاں اختیار دیا۔ سمجھایا طلاق خدا کی پسند کا نام نہیں ہے، طلاق بندوں کی پسند کا نام ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں نبی نے ان کو طلاق کیوں نہ دی؟ ارے تو نبی کہتے کسے ہیں؟ جو بندوں کی پسند پر چلے اسے نبی نہیں کہتے ہیں، جو خدا کی ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھے محمد اور کیجئے گا۔ ایک بہت بڑے اعتراض کا میں نے جواب دے دیا۔ تو عزیزوں جیسے اللہ کو بندے نکاح کریں یہ پسند ہے، طلاق دینا پسند نہیں ہے، ویسے اللہ کو بندوں پر رحم کرنا پسند ہے۔ بات جڑ گئے۔ عذاب بھیجنا پسند نہیں ہے، عذاب آتا ہے اسی کی جنت سے بھیجتا ہے وہ، لیکن اسے پسند نہیں ہے۔ اب عذاب کے قانون کیا ہیں؟ چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، عذاب کب آتا ہے؟ تو عذاب کے دو قانون آج بیان کر رہا ہوں، وجہ کل سے بیان ہوں گی۔ عذاب کے دو قانون ہیں۔ عذاب کا ایک قانون یہ ہے کہ یا تو عذاب تب آتا ہے جب کوئی نبی بد دعا کر دے، بھائی پوری طرح متوجہ رہیے گا، یا تو عذاب تب آتا ہے جب کوئی نبی بد دعا کر دے، اور یا عذاب تب آتا ہے جب کوئی اپنے لیے عذاب کو طلب کر لے۔ ارے آپ کا ذہن پہنچا کے نہیں، یا تو عذاب تب آتا ہے، بھائی قرآن کو دیکھ کے میں پڑھ رہا ہوں، یا تو عذاب تب آئے گا جب کوئی نبی بد دعا کرے، یا عذاب تب آئے گا جب کوئی بدقسمت خود ہی عذاب کی ڈیمانڈ کر لے، عذاب کی مانگ کر لے۔ آپ دلیل پوچھئے تو دونوں دلیلیں ہیں۔ قوم نوح پر عذاب تب آیا جب نوح نے بد دعا کر دی، بھائی جڑے ہیں آپ، قوم نوح پر عذاب تب آیا جب نوح نے بد دعا کر دی، اور حارث پر عذاب تب آیا جب اس نے عذاب کی ڈیمانڈ رکھ دی۔ صلوات ہے جو محمد علیہ کچھ آواز میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ جہاں صلوات پڑھے محمد و آل احمد۔ اب دیکھیں یہ ایک سال ہماری آواز بیٹھی ہوئی تھی، اس سال پچھلے یا اس سے پہلے، تو میں نے کہا تھا اور لوگ لاؤڈ اسپیکر کو دوش دے رہے تھے
اور بار بار اسے صحیح کیا جا رہا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ وہ ہارڈ ویئر کی پرابلم نہیں ہے، سافٹ ویئر کی پرابلم ہے. کوئی سافٹ ویئر کی پرابلم نہیں، ہارڈ ویئر کی پرابلم ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب میں مائک بالکل صحیح ہے، لیکن کچھ یہ اتنا ایڈوانس مائک ہے کہ ذرا منہ دور رہے تو آواز صحیح آتی ہے. یہ ہنس میں منہ لگانا پسند نہیں کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیں اللہ گرامی، گفتگو تمام ہو رہی ہے. عذاب یا تو تب آئے گا جب کوئی نبی بد دعا کر دے. جناب نوح نے بد دعا کی، عذاب آ گیا. اور یہ عذاب تب آئے گا جب کوئی بدقسمت خود ہی عذاب کی ڈیمانڈ رکھ دے. بھائی حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ اس نے خود ہی تو ڈیمانڈ کی تھی، اس نے خود ہی تو مانگ کی تھی. قرآن گواہ ہے. نبی کی بس میں پہنچا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تو مجھ پر آسمان سے عذاب آ جائے. عذاب مانگا، عذاب. ارے مولا علی کی دشمنی کی بیماری کیسی ہوتی ہے بھائی. محبان علی میں اور دشمنان علی کا فرق بھی سمجھتے چلیے. جو تراب پسند ہو وہ محب علی کہلاتا ہے، جو عذاب پسند ہو وہ دشمن علی کہلاتا ہے. صلوات بھیجے محمد. بھائی حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ اس نے کوئی ڈیمانڈ کی. اچھا جیسے ہی ڈیمانڈ رکھی اللہ نے اس کی ڈیمانڈ کو فوراً پورا کیا. حالانکہ جناب نوح نے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ عذاب بھیج، مگر ان کی قوم پر فوراً عذاب نہیں آیا تھا. عذاب کو ڈیلے کیا گیا، عذاب میں دیر کی گئی، عذاب میں تاخیر کی گئی. جناب لوط نے بد دعا کی، وہاں عذاب کو ڈیلے کیا گیا. اور یہاں جیسے ہی حارث نے عذاب کی ڈیمانڈ کی فوراً پوری کر دی گئی. یہ پہلی ٹرین ہے جو لیٹ نہیں ہوئی. بھائی جیسے اس نے عذاب مانگا ویسے ہی عذاب آ گیا. میں کہوں گا پالنے والے قوم نوح کے لیے عذاب میں تاخیر کی، قوم لوط کے لیے عذاب میں تاخیر کی. یہ دشمن علی کے لیے عذاب میں دیر کیوں نہ کی؟ فوراً عذاب کیوں بھیج دیا؟ حالانکہ قوم نوح تیری منکر تھی، قوم لوط تیرا انکار کر رہی تھی. ذرا توجہ سنیے گا، تھوڑا سا میرے ساتھ آ جائے. مگر یہ تیرا انکار تھوڑی کر رہا تھا. یہ تو کہتا میں نے نماز پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے حج کیا، میں نے زکوٰۃ دی. یہ تیرا دشمن تو تھا نہیں. ہونا یہ چاہیے تھا اپنے دشمنوں کو موقع دیتا، اپنے دشمنوں پر معاف کیجیے گا فوراً عذاب بھیجتا اور مولا علی کے دشمن کو موقع دیتا. لیکن معاملہ الٹا ہوا. اپنے دشمنوں کو موقع دیا لیکن مولا علی کے دشمن کو موقع نہیں دیا. پالنے والے وجہ کیا ہے؟ آواز آئے گی. وجہ یہ ہے، بہت غور سے سنیے گا، کہ جو میرا انکار کرتے ہیں، جو میرے دشمن ہیں، ان کے پاس جھوٹا ہی صحیح ایک بہانہ موجود ہے، جھوٹا ہی صحیح ایک ریزن موجود ہے کہ جسے دیکھا نہیں اسے کیوں مانے، جو نظر نہیں آتا اسے کیوں مانے، جو دائرۂ بصارت میں نہیں آتا اسے کیوں مانے. بھائی آواز آئے گی میرے دشمن کے پاس ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے، ایک کارن ہے. کیا سنا یار، کہ جسے دیکھا نہیں اسے کیوں مانے. مگر مولا علی کے دشمن کے پاس یہ جھوٹا بہانہ بھی نہیں. بھائی جملے آپ کے حوالے. بھائی منکر علی کے پاس یہ جھوٹا بہانہ بھی نہیں. ارے مجھے سورج بناتے نہیں دیکھا، علی کو پلٹاتے تو دیکھا. توجہ ہے، مجھے سورج بناتے نہیں دیکھا، علی کو پلٹاتے تو دیکھا. مجھے ستارے بناتے نہیں دیکھا، در زہرا پہ آتے تو دیکھا. ارے مجھے مردے جلاتے نہیں دیکھا، علی کو ٹھوکر لگاتے تو دیکھا. مجھے کعبے میں آتے نہیں دیکھا، 13 رجب کو علی کو کعبے میں آتے تو دیکھا. تو میرا انکار اندیکھے کا انکار ہے، علی کا انکار غدیر کے دیکھو کا انکار. مولا علی کا انکار 1.25 لاکھ کے مجمع کے دیکھے کا انکار. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے دیکھا نہیں.
یہ اللہ کے لیے کہا جا سکتا ہم نے دیکھا نہیں؟ یہاں تو دیکھا بھی ہے اور نبی نے ہاتھوں پر اٹھا اٹھا کے دکھایا بھی ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو باعزیزان گرامی، سبب عذاب میں ایک سبب قانون یہ ہے، یا تو معصوم پر دعا کرے اور یا منکر ولایت اپنے لیے عذاب کو طلب کرے. ورنہ عزیزوں بآخری گفتگو ہے، اللہ کو اپنے بندوں پر رحم کرنا پسند ہے، عذاب بھیجنا پسند نہیں اسے. سب سے زیادہ اس نے اپنی رحمانیت کا ذکر کیا، رحمان الرحیم. اور خالی زندگی میں رحم نہیں کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی رحم کرتا ہے. اور مرنے کے بعد اس کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے مجالس ایصال ثواب. بڑی آسانی سے جملہ آپ نے سنا. آخری منزل ہے، بہت قابل غور منزل ہے. بھئی یہ تو مولا کی شہادت کی آخری ایام اعزاں ہیں، اس کی مجلسیں، لیکن 40ویں ہوتے، پنجم ہوتا ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے. یہ جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہیں یہ بھی صرف مجلسیں نہیں ہیں. بھئی جملہ اچھا ہے جیسے سنیے گا. یہ ایصال ثواب کی مجلسیں اللہ کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہیں اور مرنے والے کے مرحوم ہونے کی دلیل ہے. کیا سنا ہے آپ؟ بھائی مرنے والا مرحوم کیوں کہلاتا ہے؟ اسی لیے کہ اس نے رحم کیا. کیسے رحم کیا؟ مرنے کے بعد اللہ نے کیسے رحم کیا؟ تو ایسے رحم کیا کہ فاتحہ اس نے پڑھا جو زندہ تھا، ثواب اسے ملا جو مر گیا. ارے بڑی آسانی ہے سننا ہے. بہت توجہ سنیے، میں محنت کر کے آپ کے سامنے زیادہ زیادہ نئے سے نیا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی بات ضروری ہو تو اسے دہرا دیتا ہوں، لیکن زیادہ تر آپ کے سامنے محنت کر کے نیا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجلس اس نے کی جو زندہ، ثواب اسے پہنچا جو مر گیا. ماتم اس نے کیا جو زندہ، ثواب اس کو پہنچا جو مر گیا. یہ مرنے والے کے مرحوم ہونے کی دلیل ہے، وہ اللہ کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے. بھائی مجلس ایصال ثواب کے ذریعے اللہ ایک پیغام دیتا ہے کہ محب علی کے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ثواب کا دروازہ. صلوات ہے جب محمد وآل محمد. مولا سلامت رکھے آپ کی سماعت. سنیے گا ایک خاص بات، اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ عمل نہیں کر سکتا، عمل دوسرے کر رہے ہیں، ثواب اسے پہنچ رہا ہے. سنیں ہمارے بچے نوجوان سنیں، ملت مسلمہ میں ایک فرقہ ایسا ہے جو ایصال ثواب کا قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے صاحب مرنے والے کو ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ تو آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہے. وہ کہتا ہے قرآن میں آیت موجود ہے کہ ہر شخص کو اسی عمل کا ثواب ملے گا جس میں اس کی کوشش شامل ہے. توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ قرآن میں موجود ہے کہ ہر شخص کو اس کے اسی عمل کا ثواب ملے گا جس میں اس کی اپنی کوشش ہوگی. میں نے نماز پڑھی، مجھے نماز کا ثواب کیوں ملے گا؟ نماز پڑھنے میں میری کوشش شریک ہے. میں نے روزہ رکھا، مجھے روزے کا ثواب کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ اس میں میری کوشش شریک ہے. تو مرنے والا جو مر گیا اسے اس کا ثواب ملے گا جس کی اس نے کوشش کی تھی. یہ مجلس کا ثواب اسے کیوں ملے؟ گریے کا ثواب اسے کیوں ملے؟ ماتم کا ثواب اسے کیوں ملے؟ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی عمل کا ثواب ملے گا جس میں کوشش شریک ہو. تو یہ تو ہم کر رہے ہیں، مجلس میں ہماری کوشش ہے، ماتم میں ہماری کوشش ہے، تو ہماری کوشش کا اسے ثواب کیوں ملے گا؟ تو اس لیے ملے گا کہ جو مجلس ایصال ثواب ہوتی ہے یہ ہوتی کیوں ہے؟ بیٹے نے باپ کی مجلس کیوں کی؟ بھائی نے بھائی کی مجلس کیوں کی؟ دوست نے دوست کی مجلس کیوں کی؟ کہ اس سے محبت ہے اس لیے کی. محبت کیوں ہے؟ کہ اس نے کوئی نیکی کی تھی. ارے کیا سنا ہے آپ؟ بیٹے کے ساتھ باپ نے نیکی کی، بھائی کے ساتھ بھائی نے نیکی کی، اس نیکی کی وجہ سے محبت پیدا ہوئی. تو جب بیٹے نے باپ کی مجلس کی تو باپ کی نیکی کی وجہ سے، بھائی نے بھائی کی مجلس کی بھائی کی نیکی کی وجہ سے، تو یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس میں بھی اس کی نیکی شریک ہے.
ارے بھائی کیا سن رہے ہیں؟ اس میں بھی اس کی کوشش شریک ہے. اس نے کوئی عمل زندوں کے ساتھ ایسا کیا. بھائی کیا سن رہے ہیں کہ مرنے کے بعد مجلس کی گئی تو جب کوشش اس کی ہے تو ثواب بھی اسی کو پہنچا. ابھی اس کی بحث سنیے گا. بحث سنیے گا. اس ایصال ثواب کا کانسیپٹ کیا ہے اور یہ دلیل کا ہے کہ یہ مرنے والے کے مرحوم ہونے کی دلیل ہے. وہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے. بھئی اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی مومن شخص جو صبح سے شام تک اعمال نیک انجام دیتا ہے، مستحب نمازیں بھی پڑھتا ہے، نماز شب بھی پڑھتا ہے، روز صدقہ دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اگر ایسا شخص بیمار ہو جائے اور اعمال سے محروم ہو جائے، یعنی خدا نہ کرے وینٹیلیٹر پر چلا گیا یا کوما میں چلا گیا، تو اب جو کوما میں ہے وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ صدقہ دے سکتا ہے. وہ روز نیکیاں جو کرتا ہے، اب مریض بھی عمل سے مجبور ہو گیا. بیماری کی وجہ سے بیمار کے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا. مگر اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی مومن باعمل مومن بیمار ہو جائے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. مگر اللہ کہتا ہے روز جو یہ نیکیاں کرتا ہے فرشتوں اس کا ثواب لکھتے رہو، ثواب کا دروازہ بند نہیں ہوتا. وہ نماز پڑھے نہ پڑھے اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے، وہ صدقہ دے یا نہ دے اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے. کیوں بھائی؟ مریض کوما میں ہے، وہ نماز پڑھ نہیں رہا ہے، ثواب کیوں ملا؟ صدقہ دیا نہیں، ثواب کیوں ملا؟ کہا بھائی وہ اب عمل نہیں کر سکتا مگر نیت تو ہے. ارے وہ آخری بات ہے، اس کی نیت تو ہے کہ اگر صحت مند ہوتا تو نماز پڑھتا، صحت مند ہوتا تو روزہ رکھتا، صحت مند ہوتا تو صدقہ دیتا. تو جیسے مریض کی نیت کی وجہ سے اسے ثواب ملتا ہے بغیر عمل کے، ویسا ہی محب اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کہ اگر زندہ ہوتا تو مجلس میں جاتا، زندہ ہوتا تو مجلس میں آتا. بس عزیزو، یہ رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے. اللہ کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے اور مرنے والے کے مرحوم ہونے کی دلیل ہے. یہ مرحوم کیوں کہا جاتا ہے؟ مرحوم کا مطلب ہے جس پر اللہ رحم کر چکا ہے، جس پر رحم ہوگا نہیں، جس پر رحم ہو چکا. پہلا رحم تو یہی ہوا کہ ملک الموت کے ساتھ مولا علی آ گئے. صلوات بھیجے محمد وہ آئے ہوئے مرحوم ہو گیا. بعض ادانے گرامی تو گفتگو آج کی تمام ہوئی. انشاءاللہ روز آپ زیادہ زیادہ تعداد میں یوں بھی تشریف لا رہے ہو، اس سال تو خاص کر کے، اس لیے کہ دل بھرے ہوئے ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے، نہ جانے کتنے آنسو ہیں جو آنکھوں میں رکے ہوئے ہیں. میں کبھی دعا نہیں کرتا لیکن اس سال کروں گا دعا کہ جناب سیدہ یا آپ کے لال پر رونے والی قوم، مجلسیں کی گئیں، خوب کی گئیں، مگر جس اہتمام سے انتظام سے ہوتی تھی ویسے نہیں ہوئی. دلوں میں ابھی حسرتیں ہیں. نوجوانوں کے بازو آقا عباس کے ماتم کے لیے ابھی بھی تڑپ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ آخری عشرہ ہے، اس میں آپ اپنی حسرتیں نکالیں، خوب ماتم کریں، خوب گریہ کریں. جناب سیدہ سے میں دعا کروں گا بی بی کم سے کم یوں آپ صاحب اختیار ہیں، اس قوم کے لوگوں کو 1 سال کی زندگی اور دے دیجئے تاکہ آئندہ سال اسی انداز سے ماتم کر سکے. لیکن آپ بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، یہ آپ کے لال کی فرش اعضا ہے. ہم نے بہت سے واقعات سنے ہیں آپ کیسے کیسے عزاداروں کی مدد کرتی ہے. ہم نے سنا ہے کہ ایک مومنہ تھی،
اور اس کے ایک بیٹی تھی. بیٹی کی شادی ہو گئی, بیٹی اپنے سسرال چلی گئی. اب یہ مومنہ اکیلی رہ گئی. جب محرم قریب آیا تو یہ کہہ کے روئی کہ اس سال میرے گھر میں فرش عزا کون بچھائے گا, اس سال جناب علی اصغر کا جھولا کون سجائے گا, اس سال جناب عباس کا پرچم کون سجائے گا. اور اس کے بعد اذا خانے میں بیٹھ کے دعا کرنے لگی کہ مادر حسین اس سال کسی ایسے کو میرے گھر میں مہمان بھیج دو جو مولا حسین کی مجلس میں میرا مددگار ہو جائے. دعا کی تھی, چاند ہوا, کسی نے دق الباب کیا, دیکھا ایک برقع پوش بی بی کھڑی ہوئی ہیں اور کہہ رہی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں 10 دن تیرے گھر میں رہ کے مجلس حسین برپا کروں. اس مومنہ نے ہاتھ جوڑے کا بی بی یقیناً تمہیں میری شہزادی نے بھیجا, آؤ تشریف لاؤ. لیجئے وہ بی بی آئیں, فرش عزا بچھایا, عزا خانہ سجایا. مومنہ کا کہنا ہے کہ وہ بی بی جب روتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ماں رو رہی ہو جس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے. کہ جیسی عزاداری اس سال ہوئی کسی سال نہیں ہوئی. عزیزوں دیکھیں اس سال ہم کو احساس ہوا ہوگا, بہرحال جلوس نہیں نکل سکے کووڈ-19 بیماری کی وجہ سے, گائیڈ لائن کی وجہ سے, مگر جیسا گریہ اس سال ہوا ہے اللہ اکبر, اور جیسی تڑپ اس سال دلوں میں تھی ویسی اس سے پہلے نہیں تھی. وہ عورت کہتی ہے جیسا گریہ اس بی بی نے کیا ویسا گریہ اس سے پہلے نہیں ہوا. 10 دن کی مجلسیں ہو گئی. جب عاشور کا دن آیا اور شام غریبہ کا وقت آ چکا تو اس بی بی نے کہا کہ مومنہ تیرا بہت شکریہ کہ تو نے اپنے گھر میں مجلس حسین کرنے کا موقع دیا, اب مجھے اجازت دے. جیسے ہی وہ بی بی جانے کو آمادہ ہوئی, اس مومنہ نے کہا بی بی میں غریب عورت ہوں, میرے پاس مال دنیا نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, ایک تبرک دے رہی ہوں اسے قبول کر لیجئے. یہ کہہ کے اس مومنہ نے ایک چادر نکالی اور اس بی بی کی خدمت میں پیش کی. بی بی اس چادر کو تبرک سمجھ کے رکھ لیجئے. پر جیسے ہی چادر ہاتھ میں آئی وہ بی بی عزا خانے کے دم ہوئی, آواز دیے میرے لال آج تیری مجلس کرنے والے کو چادر مل جاتی ہے. ہائے شام غریبہ میری بیٹیاں بے مغنو چادر. ماشاءاللہ آوازیں بلند اور بلند ہونا چاہیے لے کے آخر ایام ازا. اور یہ زمانہ بھی بہت مصیبتوں کا زمانہ, جو زمانہ گزر گیا وہ بھی مصیبتوں کا ہو. یہ کیوں مصیبتوں کا ہے کہ اگر آپ غور کیجئے تو 28 صفر کو پیغمبر اسلام دنیا سے گئے, رخصت ہوئے. یہی وہ زمانہ تھا جب سیدہ کے گھر کا دروازہ چلایا گیا, یہی وہ زمانہ تھا جب بی بی کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی, یہی وہ زمانہ تھا جب جناب محسن کو مار ڈالا گیا. ماشاءاللہ آوازیں بلند ہے, بلند ہوتی آوازوں کو روکنے کی کوشش نہ کیجیے. جب ذاکر فضائل پڑھتا ہے آپ نعرہ لگا دیتے ہیں, آپ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو ذاکر کو حوصلہ ملتا ہے, مگر جب آپ چیخ کے روتے ہیں تو جناب سیدہ کے دل کو راحت ملتی ہے. 2 روایتیں سنیں مجلس تمام. جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب سے میری شہزادی پر یہی زمانہ تھا عزیزوں, یہی پہلی دوسری ربیع الاول کا زمانہ کہ جب بی بی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا. فضہ کہتی ہے میں دیکھتی تھی کہ جب سے آپ کے پہلو پر دروازہ گرا آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنا. کہ شہزادی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھی اور بیٹھے بیٹھے اس جلے ہوئے دروازے کے پاس آتی تھی جو ملعون نے پہلو میں گرایا تھا, اور پھر اس کی جلی ہوئی لکڑیاں نکال کے سونگتی تھی اور چیخ مار کے روتی تھی. فضہ کہتی ہے میں نے پوچھا اے بی بی یہ جلی ہوئی لکڑیاں سونگ کے روتی کیوں ہو؟ تو جواب دیا فضہ ارے تجھے کیا معلوم, مجھے ان لکڑیوں میں اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے. ہائے میرا محسن. بس ایک روایت ہو چکی, ایک روایت اور سن لیں. دیکھیں موتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, جنازے ہر گھر سے نکلتے ہیں, لیکن جہاں موتیں ہوتی ہیں وہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں. جن گھروں سے جنازے نکلتے ہیں ایک نہ ایک دن اس گھر سے بارات بھی نکلتی ہے. جس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں اسی گھر سے بچوں کے قہقہے کی آوازیں بھی آتی ہیں. ہائے خانے بطول, اللہ اکبر, ہائے خانے جناب سیدہ. بھائی یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے یاد رکھیے گا,
دوسری روایت کا اسی سے کہیں نہ کہیں ربط ہو جائے گا اور مجلس تمام ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک گھر ہے, ایک جلا ہوا دروازہ پڑا ہے, اور بی بی سیدہ اس کی جلی ہوئی لکڑیاں نکالتی ہیں اور سونگتی ہیں اور کہتی ہے ہائے میرا محسن. یہی گھر تھا, 50 برس گزرے کہ اس گھر میں ایک لٹا ہوا قافلہ آ گیا بغیر سکینہ کے, بغیر مولا حسین کے لٹا ہوا قافلہ آیا. اور اس لٹے ہوئے قافلے میں سیدہ کی بہو بھی آئی, جس کی مانگ بھی اجڑ گئی تھی, جس کی گود بھی اجڑ گئی تھی. جناب ام رباب, بھائی سیدہ کی بہو, اب ظاہر سی بات ہے سیدہ کی بہو ہے تو کہاں جائیں گی؟ اسی گھر میں آئی جس میں سیدہ رہتی تھی, اسی گھر میں, اسی جگہ جہاں سیدہ جلی لکڑیاں سونگ سونگ کے اپنے محسن کو روتی تھی. جناب ام رباب بھی وہی روتی تھی, کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی, ہمیشہ دھوپ میں بیٹھ کے روتی تھی. چوتھے امام نے ایک دن خدا کا حکم سنایا, جب جناب مختار نے انتقام لے لیا, آواز دی اماں خدا کا حکم ہے اب سائے میں چلیے. ام رباب اٹھی, سائے میں بیٹھی نہیں, زمین پر لیٹ گئی, اٹھی نہیں. جنازہ اٹھایا گیا. جب جناب ام رباب کا, سیدہ کی بہو کا غسل ہونے والا تھا تو ایک عورت نے دیکھا کہ ام رباب کی چادر میں کچھ بندھا ہوا ہے. اس عورت نے آواز دی, دیکھو بیویو, شاید زیور بندھے آئے, مگر اب جو چادر کھولی گئی تو زیور نہیں نکلے, علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں. ارے جس گھر میں سیدہ لکڑیوں کو سونگ سونگ کے ہائے میرا محسن, اسی میں ام رباب ہائے میرا اصغر, ہائے میرا ششمہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خیال والے بلند ہوتی ہے آواز. چھٹے امام نے امامہ اپنے ہاتھوں پر رکھا تھا. پروردگار تو گواہ ہے کہ ایک مجلس میں چھٹے امام نے امامہ اپنے ہاتھوں پر رکھا تھا اور فرمایا تھا پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا جو میرے جد مظلوم حسین کے غم میں بلند ہو. تمام عزادار بی بی سیدہ کی رضا کے سائے میں رہے, تمام بیمار شفا پائیں, خصوصاً ہمارے شرافت صاحب جو اس شہر کی عزا کی شان ہیں, جناب سیدہ کے صدقے میں ان کو بھی شفا ملے. ہمارے مولانا ذہین صاحب اور ہمارے حیدر بھائی اور تمام خانوادہ شبیر و صفدر کے افراد اور تمام عزادار جو اس وقت تشریف فرمائیں. اے بی بی سیدہ, یہ زمانے میں بھی صرف اس لیے فرش پہ آئے کہ آپ نے کہا تھا بابا میرے لال پر روئے گا. اے بی بی اپنے اصغر کے صدقے میں سب کو سلامت رکھیں, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو. ماتم حسین. سبحان